اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر زندگی میں سب بے ایمانی ہو کر رہ جائے، ارد گرد کے ماحول سے تو کیا اپنی ذات سے بھی بیزاری ہونے لگے، جو بھی کام کرنے کی کوشش کی جائے اس میں ناکامی اور مایوسی نظر آئے، تو بہن بھائیوں، اس کا ذمہ قسمت پہ نہیں، تقدیر پہ نہیں، بلکہ آپ کے اندر پیدا ہونے والی سوچوں پہ ہے۔ یہ سوچ، یہ خیال کیا ہیں اور کس طرح ایک زندگی کو کامیاب یا ناکام بناتے ہیں، اس پہ آج بات ہوگی۔ ہو سکتا ہے آج کی بات کتنے ہی دلوں کو، کتنے ہی دماغوں کو بدلنے میں ہیلپ فل ہو سکے۔ خدا کرے سب کے لیے آسانی بن سکے، آمین۔ انسان ایک آزاد فطرت پنچھی ہے جو کھلی فضا میں بنا کسی روک ٹوک اڑنا چاہتا ہے۔ خدا نے انسان کو سوچ دی، عقل دی، شعور دیا، پھر فرمایا کہ غور کیا کرو کائنات میں، اس نظام میں، اللہ پاک کی قدرت میں۔ اللہ پاک نے کائنات میں اس کی دن و رات میں اصول و قواعد ترتیب دیے اور فرمایا کہ ہر شے اپنے حصار میں تیر رہی ہے، جس طرح اسے حکم دیا گیا وہ سفر کر رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سب کی منزلیں اور کام مقرر ہیں، اور قیامت کے نزدیک یہ نظام، یہ اصول جب اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اپنے مداروں سے نکل جائیں گے، تو آپس میں ٹکرا کر یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے، اصول طے فرما دیے۔ اس دنیا میں جو بھی چل رہا ہے وہ سب ایک خاص اصول کے تحت چل رہا ہے۔ اپنی عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن یا کوئی بڑے سے بڑا بزنس، کوئی بھی کام، اس میں اصول رکھے جاتے ہیں کہ ایسے اس طرح سے اس کو مینج کرنا ہے۔ اسی طرح ہر ملک کا، ہر طبقے کا، ہر عقیدے کا، ہر مذہب کے اپنے اصول و قواعد ہوتے ہیں جن کے تحت لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ جو بھی اصول پہ، قاعدے پہ چلتے ہیں وہ صحیح منزل کی جانب رواں رہتے ہیں، اور اگر فالو نہ کیے جائیں مقرر اصول کسی بھی شعبے میں، تو انسان کبھی مکمل کامیابی نہیں پا سکتا، کیونکہ اصول اپنی جگہ مقرر ہیں، اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انسان اس حصار میں سے باہر نکل جائے تو اصولوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر انسان کی زندگی مکمل طور پہ متاثر ہو جاتی ہے جب تک ٹریک پہ واپس نہ آئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرما گئے کہ انسان صرف سوچ کا نام ہے، ہماری ساری زندگی ان سوچوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ خدا پاک نے انسان کو بار بار تلقین کی کہ کائنات پہ غور کیا کرو، اور پھر اپنی ذات پہ سمجھنے کے لیے غور و فکر کیا کرو۔ کائنات کے اصولوں کو دیکھو کہ کس طرح ہر شے اپنے حصار میں گھوم رہی ہے۔ کہیں اگر ان کو بھی اختیار دے دیا جاتا انسان کی طرح کہ اپنی مرضی کرو، تو شاید آج سے ہزاروں سال پہلے ہی یہ کائناتی مظاہرے آپس میں ٹکرا چکے ہوتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب موبائل سائلنٹ پہ رکھ دیا جائے اور وائبریشن پہ ہو تو آنے والے میسیجز یا کالز ہمیں موبائل پہ وائبریٹ ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کے اندر، اس کے جسم میں ایک وائبریشن سسٹم لگا رکھا ہے،
جو اس کے سارے جسم میں پھیلا ہوا ہے، جسے ہم سیلز یعنی خلیات کہتے ہیں۔ کوئی بھی سوچ جب انسان اپنے باہر کی کائنات سے یا اندر کی کیفیت سے وصول کرتا ہے تو ان سیلز میں موبائل کی طرح وائبریشن ہوتی ہے۔ یہ الرٹ کرتے ہیں انسان کو کہ اب یہ کیفیت آئی یا وہ کیفیت آئی، کوئی اچھا میسج ہے یا برا، پازیٹیو پیغام ہے یا نیگیٹو، اور اس کے ساتھ ہی سوچ آگے بڑھتی ہے آپ کے ذہن میں اور کنورٹ ہوتی ہے فیلنگز میں۔ اس سوچ کے تحت انسان کا موڈ ترتیب ہوتا ہے، خوشی کا یا مایوسی کا۔ یہ سائلنٹ میسیجز جو انسان میں چلتے ہی رہتے ہیں، جنہیں وہ انسان جانتا ہے یا اس کا رب، جب تک کہ وہ اپنے منہ سے یا عمل کے ذریعے بتا نہ دے کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ ہم آج جو بھی ہیں اپنی سوچ کی وجہ سے ہیں۔ اس بات کو دل کے کانوں سے سننا کہ ہم اس وقت اس لمحے میں جو بھی ہیں، جس بھی مقام پہ ہیں، جس بھی کیفیت میں ہیں، جس بھی حالات میں ہیں، وہ اپنی سوچوں کی بدولت ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو عظمت بخشی، اس کو اختیار دیا، اس کو کنٹرول دیا کہ اپنی سوچوں کے مطابق عمل کر سکتے ہو۔ چاہو تو اپنے مدار میں اپنی حدود سے باہر نکل سکتے ہو، مگر ناشکرے بن کر۔ چاہو گے تو اپنے حد کو پہچان کر جسمانی اور روحانی ترقی پا سکو گے۔ یہ سب اختیار تمہاری سوچ کو رب پاک نے دے دیا۔ انسان تب ہی ناکام ہوتا ہے، تب ہی مایوس ہوتا ہے جب اپنی سوچوں کی قوت سے اپنا قابو کھو دے، اور بے قابو سوچیں انسان کی زندگی میں پھر مشکلوں پہ مشکلیں لا کھڑی کرتی ہیں، جو ڈپریشن بن جاتی ہیں، ذہنی توازن بگاڑ دیتی ہیں، سکون کھینچ لیتی ہیں، انسان کو بے چین کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سوچیں 60,000 ایک دن میں انسان کے دماغ میں آتی ہیں ان 24 گھنٹوں میں، اور ان میں سے 90% سوچیں وہی ہوتی ہیں جو پہلے سوچی جا چکی ہوتی ہیں، یعنی رپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اگر اپنی روزمرہ زندگی پہ غور کریں تو جو سوچ آپ گزرے ہوئے پرسوں کو سوچ رہے تھے، وہی سوچ آپ نے کل بھی سوچی، اور اسی سوچ نے آپ کو آج بھی گھیر رکھا ہوتا ہے، اور یہی صورتحال کل آنے والی دن میں بھی آپ کے دماغ پہ چھائی رہے گی، اور دماغ پہ اس سوچ کے تحت ایک دباؤ سا بنا رہے گا۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کی سوچیں 100 میں سے 90 وہ سوچیں ہوتی ہیں جو پاسٹ میں سفر جاری رکھتی ہیں، اور صرف 10% سوچیں نئی ہوتی ہیں، تازی ہوتی ہیں، پر امید ہوتی ہیں۔ مگر آپ کی 90% سوچوں کا بہاؤ ان 10% سوچوں کو آپ سے پرے لے جاتا ہے، اور نتیجہ زندگی کے شب و روز میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ دماغ گھوم رہا ہوتا ہے ان سوچوں کے ساتھ جن کے اثرات دماغ پہ مکمل قابو پا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان خود بھی اس دباؤ سے باہر آنے کی کوشش نہیں کرتا، جیسے کہ کوئی حادثہ ہو چکا، کوئی واقعہ ہو چکا، ہارٹ بریک ہو چکا، دل ہرٹ ہو چکا، ہرٹ ہوئے کافی دن ہو چکے، مگر جیسے ہی آپ کو تنہائی میسر آئی یا کوئی دکھی غزل کانوں میں پڑ گئی، آپ پہنچ گئے اس سوچ پہ جہاں دل ٹوٹا تھا، اور طاری کر لی خود پہ وہی سچویشن، مایوسی کی، اپنی ذات سے اعتماد ختم ہو جانے کی، خود کو بیچارہ بنا لیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، مجھ میں کمی تھی جو مجھے ٹھکرا دیا گیا۔ اس سوچ نے آپ کے پریزنٹ کو بھی بجھا دیا، اور سلگنے لگیں پاسٹ کی یادیں۔ اب سادہ الفاظ میں سمجھیے گا بہن بھائیوں، سادی سی مثال ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہم فزیکلی مضبوط رہیں، صحت مند رہیں، ایکٹیو رہیں، تو اس کے لیے ہم اچھی صحت مند صاف خوراک تجویز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایکسرسائزز، واک، ڈفرینٹ قسم کے ورک آؤٹس سیٹ کرتے ہیں۔ یہ اچھی خوراک، صاف ستھری سادی خوراک، تازہ آب و ہوا، تازہ فریش پانی، ورک آؤٹس، واک، ایکسرسائز، یوگا، یہ سب فزیکل باڈی کو مینٹین رکھنے کے اصول ہیں، قاعدے ہیں۔ ان پہ عمل کرنے والا فزیکلی طور پہ فٹ رہتا ہے۔ اب اسی مثال کو لائیے ذرا اپنی مینٹل ہیلتھ کی طرف، تو آپ خود سوچئے کہ کیا یہ بنا کسی اصول و قواعد کے مینٹلی فٹ رہ سکتا ہے انسان؟ یہاں بھی آپ کو توجہ دینا ہوگی صحت مند سوچوں کی طرف، تازہ فریش خیالات کی طرف، اور وہ جو 90% پرانی یادیں، پرانی باتیں، لوزر خیالات جو خراب ہو چکے ہیں، فریش نہیں رہے، پریزنٹ کی لائف کے ساتھ اب ان کا تعلق نہیں رہا۔ جب آپ ان سوچوں کو اہمیت دیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ سوچیں آپ کے مائنڈ کو بیمار کر دیتی ہیں، جیسے کہ خراب پرانا کھانا جو ایکسپائر ہو چکا ہو، آپ کے فزیکل ہیلتھ کو خراب کر دیتا ہے، بدہضمی کر دیتا ہے، فوڈ پوائزننگ کر دیتا ہے۔ سیم اسی طرح انکنٹرولڈ سوچیں، پرانی باسی سوچیں دماغ کو متاثر کر دیتی ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ یعنی مایوسی کا شکار بنا دیتی ہیں، آپ کے ماضی میں ہوئے کسی نقصان پہ آپ کی کمی کو دہرا کر یاد کرواتی رہتی ہیں اور ٹوٹلی مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے۔ انسان میں خوف، ناکامی، مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، بے یقینی کا شکار بنا دیتی ہیں، نہ اپنی شخصیت پہ اعتماد رہتا ہے نہ حالات پہ، اور اس دماغی حالت کے ساتھ جب کوئی بڑی امید یا توقع رکھ لی جائے تو نتیجہ مثبت نہیں نکلتا، الٹا کام خراب ہو جاتا ہے، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہی کیوں، آخر میں ہی کیوں، کیا ہر ناکامی میرے لیے ہے، میں کچھ بھی کروں لوزر ہی کہلاتا ہوں۔ اور بات یہ ہوتی ہے بہن بھائیوں کہ ہماری سوچ ہمارا بیان بن کر سامنے آتی رہتی ہے۔ تو لائف میں چینجنگ، ترقی کا بدلاؤ، پازیٹیو عمل اور پازیٹیو رزلٹ کے لیے کرنا یہی ہوگا کہ مائنڈ میں فریش، نیو، تازی سوچوں کو جگہ دیجیے، باقی کی سوچوں پہ مائنڈ فوکس مت کریے۔ اس کی مثال سمجھیے کہ رب پاک ہر دن انسان کو جاگنے کے بعد ایک نیا دن بخشتا ہے، نئی زندگی کی طرح۔ اس دن آپ نے بہتر سے بہتر عمل کرنے کے لیے دل میں ٹھان لی، خود کو پلان دینا ہے کہ آج کا دن بہترین گزارنا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آفس میں ورکر ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں یا گھر میں رہنے والے ہیں، اپنے ذمے جو بھی کام ہیں ان کو اچھے سے نبھانا ہے، خوبصورتی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، توجہ سے مکمل کرنا ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اس پہ غور رکھنا ہے، اس سے سوچوں کا رخ پازیٹیو لہر پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو 90% پرانی یادیں دماغ میں اترتی ہیں نا، وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں پازیٹیو وے کی طرف، آپ کی انرجی لیول بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ ہم جو بھی سوچتے ہیں وہ ہمارے اندر فیلنگز بناتا ہے، ان فیلنگز کا تاثر، اس کا اثر یعنی ان کیفیات کا اثر ہمارے جسم کے خلیات پہ ہوتا ہے، ہمارے سیلز پہ پڑتا ہے، اور باڈی میں موجود یہ سیلز وائبریٹ ہوتے رہتے ہیں، ان میں وائبریشن جاری رہتی ہے، اور فیلنگز کے مطابق ہی یہ خلیات اثر کرتے ہیں آپ کے ذہن پہ۔ اس انرجی کے تحت جو آپ کی سوچ سے پیدا ہوئی، اب وہ نیگیٹو ہوئی تو آپ میں ہر بات نیگیٹو ہوگی، مایوسی، ڈپریشن، ٹینشن، ہر شے سے دل اٹھ جانا، اپنی ذات سے خود اعتمادی ختم ہو جانا، اور پازیٹیو تھاٹس سب آپ کے ذہن میں، باڈی میں موجود سیلز کو پازیٹیو ویوز انرجی دیتے ہیں، اور سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، انسان کامیاب ہونے لگتا ہے۔ پھر دوہرا دوں
کہ انسان ہے ہی اس کی سوچ کا نام، اور سوچ ہی دکھاتی رہتی ہے دنیا میں کامیاب لوگ اور ناکام لوگوں کو۔ دنیا میں بڑے بڑے کام جن کو ہم سوچتے ہیں کہ نہ جانے کیسے ہوئے ہوں گے، آخر کیے انسانوں نے ہی ہیں، اور انہی انسانوں نے جن کو اعتماد تھا خود پہ کہ وہ یہ کام کر لیں گے، یہی اعتماد کی سوچ پازیٹیو انرجی بنی اور ان کو کامیاب بنایا۔ یاد رکھیے گا بہن بھائیوں کہ آپ کی سوچوں سے خارج ہونے والی پازیٹیو یا نیگیٹو انرجی کائنات میں پھیل جاتی ہے، اور پھر کائنات کے نیگیٹو یا پازیٹیو انرجی کے ساتھ اثر قبول کر لیتی ہے، جڑ جاتی ہے۔ جہاں جہاں پازیٹیو لوگوں کی انرجی کائنات میں اکٹھی ہوتی ہے اس مرکز پہ، وہاں آپ کی پازیٹیو انرجی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نیگیٹو سوچوں کی کل انرجی کائنات میں جس مقام پہ اثر رکھتی ہے، جس مقام پہ مرکز رکھتی ہے، وہاں تمام نیگیٹو سوچیں ساتھ مل جاتی ہیں، اور لوگوں کی بھی آپ کی مایوسی کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ ایسے ہر روز ہوتا ہے، ہر دن ہو رہا ہے۔ یا سوچ کامیابی کے ساتھ ہے یا سوچ ناکامی کے ساتھ ہے، اور نتیجہ نظر آتا ہے لوگوں کے واقعات، حالات اور عمل کے ساتھ۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ کی انرجی کنیکٹڈ ہوتی ہے پازیٹیو ویوز یا نیگیٹو تھاٹ ویوز کے ساتھ۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہر شے نیگیٹو دکھتی ہے، ہر انسان نیگیٹو دکھتا ہے، ہر شے مشکوک لگتی ہے، کیونکہ یہ سب آپ کے اپنے اندر ہی موجود ہوتا ہے، تو لوگ نیگیٹو لگتے ہیں، جبکہ نیگیٹو خود ہوتا ہے انسان، یا پازیٹیو خود ہوتا ہے انسان اپنی سوچ کے حوالے سے۔ اس معاملے میں ایک حدیث مبارک بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے۔ پہلا آدمی آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بڑی خراب ہے، بڑے غلط لوگ ہیں، بڑے دھوکے ہوتے ہیں، یہاں کچھ اچھا نہیں، کچھ خیر نہیں، سب پریشانی پھیلی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ دوسرا انسان آگے آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا کچھ اچھی ہے کچھ بری ہے، یہاں پر دھوکے بھی ہیں، فساد بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، بس کچھ ملا جلائی کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ اب تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا بڑی حسین ہے، بڑے نیک لوگ ہیں، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے، نیک لوگ ہیں، نیک سیرتیں ہیں، اللہ نے بہت خوبصورت کائنات بنائی، سب کچھ اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ اب جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان تینوں کو ہی ٹھیک کہہ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس نے بولا کہ دنیا خراب ہے، غلط ہے، وہاں کچھ ٹھیک نہیں، تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے، وہ دنیا کو اسی نظر سے دیکھتا ہے، وہ دنیا سے اسی طرح کے تاثرات قبول کرتا ہے اپنی سوچ کے حوالے سے۔ اور دوسرا انسان جس نے کہا کہ دنیا ملی جلی ہے، اچھی بھی ہے بری بھی، تو اس کی سوچ وہی کام اسے دکھا رہی ہے۔ اور تیسرا، اسے دنیا ہر لحاظ سے اچھی لگی تو وہ اس کی اپنی سوچ کے حوالے سے ہے۔ تو بہن بھائی، اس حدیث مبارک کی روشنی میں اگر آپ اپنے آج کو یعنی پریزنٹ کو اور آنے والے دنوں کو یعنی فیوچر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ آپ نے کبھی کسی کھیت کھلیان کو اگر دیکھا ہو تو وہاں محنت سے کسان فصل بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، دن رات کی خون پسینے کی محنت سے بیج بویا جاتا ہے، وہ بیج وہی پھل لاتا ہے جو بویا گیا۔ اور کئی بار ہماری نظر سے گزرا کہ کئی ایسی زمینیں، کئی ایسے خالی بیابان ہوتے ہیں
جہاں کسی کسان نے کوئی محنت نہیں کی ہوتی، وہاں خود بخود یہ جو خاردار جھاڑیاں، بے اثر پودے، زہریلے قسم کی یہ جو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، کیونکہ اس مٹی میں کسی انسان نے، کسی کسان نے محنت نہیں کی ہوتی، خود بخود اگتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی انسان اس زمین پہ محنت کرتا ہے تو یہ جھاڑ جھنکاریاں کٹ کر، جڑ سے اکھاڑ کر پہلے کھیت کو، زمین کو صاف کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کو اپنے دماغ کی زمین سے یہ فالتو بے فائدہ گزرے ہوئے خیالات، یہ سوچیں، ان کو نکالنا ہوگا اور توجہ صرف ان سوچوں پہ رکھنی ہوگی جو پازیٹیو ہیں، زندگی سے بھرپور ہیں، تو یہ پھل دیں گی، کیونکہ ان کے اصول و قواعد کے مطابق ان پہ محنت کی جا رہی ہے۔ تو کامیابی ایسے انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یعنی پازیٹیو تھاٹ کو بڑھانے کے لیے ہمیں نیگیٹو سوچوں کو دماغ سے نکالنا ہوگا۔ دماغ کو اتنا فارغ وقت مت دیجیے کہ وہ پرانی مایوسی کی یادوں میں جڑ جائے اور وہاں وقت صرف کرے۔ کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر، وہاں یہ خاردار جھاڑیاں، یہ سوچیں خود بخود بنتی جاتی ہیں۔ خود کو مصروف رکھیے، دن میں جس بھی کام میں ہیں اس میں توجہ رکھیے، دماغ حاضر رکھیے۔ یہ کوشش آپ کو اپنے اچھے آنے والے دنوں کے لیے کرنا ہی ہوگی، محنت خود پہ کرنا ہوگی، کیونکہ قدرت نے آپ کی سوچوں کا مکمل اختیار، مکمل کنٹرول آپ کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ ان سوچوں کو پازیٹیو سوچنا ہے، تب بھی قدرت کائنات کو حکم دیتی ہے کہ سب ایسا کرتے جاؤ جیسے سوچ کی لہریں تمہیں اس انسان سے وصول ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں نا اللہ پاک کہ اب تمہاری مرضی، چاہے شکر گزار بندے بن جاؤ چاہے نہ شکرے۔ شکر گزار وہی ہے جو مثبت سوچ رکھتا ہے کہ جو ہے سب رب کی عطا ہے، اس کے حکم سے ہے، اور جو نہ شکری کرتے ہیں ان کی سوچ ان کو اس طرف لے جاتی ہے کہ اب گلے کرو، شکوے کرو، قسمت پہ رو، اللہ پاک سے جھگڑو۔ کائنات کو تو حکم ہے انسان کے ساتھ چلنے کا، وہ اسی اصول پہ چل رہی ہے۔ بدلاؤ آنا تمہارے اندر ہے تو ہی زندگی بدلے گی، اور یہ کوئی سالوں کی، کوئی مہینوں کی گیم نہیں، چند دنوں کی بات ہے۔ روز بروز ذہنی سوچ کی ترقی ہے، تمہارے حالات تمہارے لیے سازگار بنا دیے جائیں گے۔ اگر تمہاری سوچ تمہارے ساتھ سازگار رہی، تم اسی پازیٹیو انرجی کے ساتھ اس کو لے کر چلنے لگے، تو دنیا، یہ کائنات سب تمہارے ساتھ چلے گی۔ بس کرنا وہی ہے کہ دن کا آغاز جیسے ہی ہوا، پازیٹیو سوچ کے ساتھ ایکٹیو ہونا ہے۔ دانت صاف کرنے جا رہی ہو تو سوچ اسی طرح مکمل۔ اگر 2 منٹ لگاتے ہو ٹیتھ برشنگ میں تو آج 3 منٹ لگاؤ، اور اسی طرح دن بھر کے روزمرہ کے کاموں کو جو بھی آپ کے ذمے ہیں ان کو مخلص ہو کر توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ ادا کیجیے۔ یہ سب آپ میں پازیٹیو انرجی بڑھا دیں گے، رستے مڑنے لگیں گے۔ بس ایکٹیو رہنا، الرٹ رہنا۔ جیسے ہی کوئی نیگیٹو سوچ دل کو، ذہن کو گھیرے، توجہ ہٹانا وہاں سے، کسی بھی پازیٹیو کام میں مصروف ہو جانا، نہ کہ جگجیت سنگھ یا مہدی حسن کی کوئی ہارٹ بریکنگ غزلیات سے اپنے نیگیٹو مایوس وقت کو ہوا دیتے رہنا۔ یہ سب دل کو کمزور کرنے کی باتیں ہیں، نیگیٹو اثرات قبول کرنے کی باتیں ہیں، اور آج کا یہ قیمتی دن ان سوچوں کی نظر ہو جائے گا۔ رب پاک اگر رات نہ بناتے تو انسان کی یہ سوچوں کا بریک نہ لگتا۔ جو پازیٹیو سوچتا وہ پازیٹیو ہی سوچتا رہ جاتا، جو نیگیٹو سوچتا ہے وہ نیگیٹو ہی سوچتا رہ جاتا۔ یہ رات کا، نیند کا بریک انسان کو تر و تازہ بنا دیتا ہے، پھر سے ہمت دیتا ہے کہ آج کا دن نیا ہے، نئی سوچیں ہیں۔ ہمتوں کے ساتھ گزارو اس دن کو، ہمت کے ساتھ استقبال کرو اس دن کا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کو یاد کرنے سے نہ وہ وقت لوٹ سکتا ہے، نہ اس کے لوٹنے سے اب کوئی فائدہ، سوائے اس کے کہ دل افسردہ ہو جائے۔ ایک ایک دن قیمتی ہے بہن بھائیوں، خود کے لیے اچھا سوچئے، اللہ پاک کا شکر ادا کریے جس نے آج پھر ہمیں یہ صبح دکھائی۔ یہ سب کرنے سے آپ کائنات کی پازیٹیو انرجی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں،
اور آپ کے ہر طرف کامیابی ہی کامیابی چھانے لگتی ہے، ہر کام میں تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔